جب تم کسی دوست کی حقیقت معلوم کرنا چاہو تو طریقہ کیا کرو؟ سفر کرو اس کے ساتھ، ٹریول ود ہم۔ سفر میں حقیقت کھل جاتی ہے انسان کی، پردہ ہٹ جاتا ہے ظاہر سے، کھل جاتا ہے ظاہر، اور انکشاف ہو جاتا ہے حقیقت حال کا۔ سفر کو سفر کہا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ اخلاق کے بارے میں اور طبیعتوں کے بارے میں روشن کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، طبیعتوں اور اخلاق کو سامنے لے آتا ہے۔ جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے، کسی انسان کو پرکھنا چاہو، تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے۔ جیسے کلئی کھل جاتی ہے نا، کلئی کھلنے کا معنی ہوتا ہے کہ جب اوپر کی لیئر اتر جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، یا آرٹیفیشل زیور ہو اور اس پہ سونے کا پانی پھرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد اتر جاتا ہے۔ اور سفر میں ہی اندر کا پتہ چلتا ہے۔ آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، انسانوں کے اخلاق کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ کتنی حکمت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرو، کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے رکھو، خود تجربہ کرو۔ تجربہ کیسے ہو؟ کہ اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں آپ کو ملتا ہے تو وہ ایک خاص پروٹیکٹڈ ماحول میں ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بہت سے خول چڑھا لیتا ہے، تو اس کی ساری عادتیں نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب ساتھ سفر کرتے ہیں تو دوسرے انسان کے سارے اخلاق، عادات، ہر چیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوتا کب ہے، وہ جاگتا کب ہے، وہ نماز کیسی پڑھتا ہے، وہ کھانا کیسے کھاتا ہے، اس کا لباس کیسا ہوتا ہے، وہ صاف رہتا ہے یا نہیں رہتا، وہ امانت دار ہے یا نہیں، کیونکہ مثلا وہ ٹکٹ خریدے گا تو کیسی پیمنٹ کرے گا، وہ راستے میں کھانا خریدے گا تو کیا کرے گا۔ تو اس کی زندگی کے سارے پہلو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک شخص دوسرے کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ بہت اچھا آدمی، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کے نیبرہڈ میں رہے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں۔ کہا کیا تم نے ساتھ سفر کیا؟ کہا ایسا نہیں۔ کہا پھر تمہیں گواہی دینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں اس کو۔ اگر تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو تو پھر اس کے ساتھ سفر کرو۔ ایک شخص آپ سے محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن سفر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تھک بھی جاتا ہے، تو تھکنے کے باوجود وہ اگر آپ کا خیال رکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح جب آپ سفر کرتے ہیں تو مثلا جہاز کا سفر کرتے ہیں یا کئی گھنٹوں کا بس وغیرہ کا سفر کرتے ہیں تو اس میں بہت سے پیسنجرز کے بارے میں آپ کو خود بخود اندازہ ہونے لگتا ہے کہ لوگ کن عادتوں کے مالک ہیں۔ مثلا جہاز پر آپ ہوتے ہیں نا تو کچھ موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ خوب باتیں ہی کیے چلے، شور مچایا ہوتا ہے انہوں نے، دوسرے پیسنجرز کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے مزاج کا آپ کو سرسری پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ پھر کہیں جا کر اتریں بھی اور اکٹھے رہیں بھی اور کمرہ شیئر کریں اور ہاسٹل میں اکٹھے رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب پتہ چل جاتا ہے دوسرے کا، یا نہیں چلتا؟ کھل کے عادات کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں جاننے کے لیے، صحت المصدر کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات کتابی علم ہوتا ہے، کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تجربے کیے جاتے ہیں۔ سیٹ پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، جوتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کون میرے جوتے پہن گیا اور اس نے گیلے کر دیے، کس نے میرا برش استعمال کر لی، کس نے میرا صابن استعمال کر لی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی چیزیں نہیں لاتے، وہ دوسروں کی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سفر میں خود کچھ ساتھ نہیں رکھیں، کچھ مال خرچ نہیں کریں گے، ان کے بخل کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو سفر جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، یعنی آپ سفر کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں اور نئے نئے لوگوں کو ملتے ہیں، اور جو ساتھی ہوتے ہیں سفر کے وہ آپ پر خوب عیاں ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں۔ لوگوں کو جاننے کے لیے ان کے ساتھ سفر کیجیے، تھوڑا یا زیادہ۔ اب بہت سے لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ وہاں کر کیا رہے ہیں۔ کچھ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ حرم میں سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو احکام ہی نہیں پتا، یعنی سونے سے وضو نہیں رہتا۔ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے تو پتہ چلتا ہے ان کو وضو ہی نہیں کرنا آتا، کچھ لوگوں کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا، کچھ لوگ واش روم میں انتہائی گندے کر دیتے۔ ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جاتی۔
اچھا ایک اور بات یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ جب کسی کے ساتھ سفر کریں اور اس کے عیب اور برائیاں دیکھیں تو گھر جا کے کہانیاں سنانی شروع کر دیں. کچھ لوگ جب حج کے واقعات بیان کرتے ہیں تو سوائے نیگیٹو باتیں کرنے کے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. فلاں نے یہ لڑائی کی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. کسی نے آپ سے یہ معلومات حاصل کرنے کی طلب نہیں کی. کیوں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اتنی شرم آتی ہے جب کوئی حرم پاک سے واپس آ کے وہاں کی کوئی برائی کرے، کیونکہ اللہ نے اس جگہ کو عزت اور مقام دیا. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم جا کے وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. پھر ہم کبھی کسی قوم کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں، کبھی کسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں.